اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہمارا اسلامیات کا چیپٹر نمبر 4 چل رہا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن پاک کی صورتوں کی خصوصیات، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں وہ ہم نے ان کو ڈیوائیڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، 2 اقسام میں۔ ایک تو ہے مکی صورتوں کی خصوصیات اور دوسری ہوں گی مدنی صورتوں کی خصوصیات، ٹھیک ہے نا؟ مکی صورتوں کی خصوصیات پہلے ہم پڑھیں گے۔ مکی صورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو مسلمانوں کے مکے سے مدینے ہجرت کرنے سے پہلے جو نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ اور مدنی صورتیں وہ کہلاتی ہیں کہ جب مسلمان مکے سے مدینے ہجرت کر گئے، اس کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ تو پہلے مکی صورتوں کی خصوصیات پڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے میں 13 سال گزارے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑا، ٹھیک ہے نا؟ مکے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کفار نے بہت ظلم و ستم کیا، کیونکہ اپنے جانے پہچانے لوگ جن سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امید تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، بیگانے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ جانے پہچانے لوگ کیا ہو گئے؟ دعوت کا نام سن کر بیگانے ہو گئے، پرائے ہو گئے۔ انہیں توحید کی دعوت سننا گوارا نہ تھا، ٹھیک ہے، یعنی ان کو اچھا نہیں لگا، اس لیے کہ وہ شرک کی بیماری میں مبتلا تھے۔ اب ظاہر ہے شرک اور توحید آپس میں ایک دوسرے کے الٹ ہیں، متضاد ہیں۔ تو جب وہ شرک میں مبتلا تھے تو توحید کی دعوت ان کو سننا گوارا نہ ہوا۔ انہوں نے نہایت سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے نا؟ حق کی طرف دعوت کو، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کو نہیں مانیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جس قدر ان سے ہو سکے گی کریں گے۔ چنانچہ اس مخالفت میں وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تو درمیان میں چیختے، چلاتے، تاکہ لوگ قرآن نہ سن سکیں، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو بہت زیادہ اثر ہوتا تھا قرآن مجید کا دلوں پر۔ تو اس اثر کو ختم کرنے کے لیے وہ چلاتے تھے، چیختے تھے، تاکہ لوگ قرآن سن ہی نہ سکیں۔ جو اللہ کے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے انہیں مارتے پیٹتے، ٹھیک ہے؟ یہ 13 سال کا زمانہ انتہائی مشکلات و مصائب کا زمانہ تھا، ٹھیک ہے؟ مشکلات، مشکل کی جمع، مصائب مصیبت کی جمع، یعنی بہت مشکل اور مصیبتوں کا زمانہ تھا، مشکلات و مصائب کا زمانہ تھا۔ اس دور میں قرآن کا جو حصہ نازل ہوا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی، گویا کہ مکی صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی۔ اور اسی طرح دوسری بات کیا ہے مکی صورتوں میں؟ اس کے ساتھ ہی توحید و رسالت اور آخرت کے مضامین بھی بیان کیے گئے، یعنی مکی صورتوں میں توحید کے مضامین ہیں، رسالت کے مضامین ہیں، رسالت کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، اور آخرت کے بارے میں مضامین ہیں۔ مکہ معظمہ میں 13 سال گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا۔ تو بچوں، آپ نے 2 چیزیں پڑھی مکی صورتوں کے بارے میں۔ ایک تو یہ کہ اس میں صبر کی تلقین کی گئی، دوسری بات یہ کہ اس کی آیات میں، مکی صورتوں کی آیات میں توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں کیا ہے؟ مضامین ہیں۔ ان تینوں ٹاپکس کے بارے میں باتیں اللہ پاک نے بیان کی ہیں۔ آگے ہمارے پاس ہے ٹاپک مدنی صورتوں کی خصوصیات۔ مکی صورتوں کی خصوصیات آپ نے پڑھ لی، اب مدنی صورتوں کی خصوصیات پڑھتے ہیں۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تو صورتحال مختلف تھی، ٹھیک ہے نا؟ جو مکے میں صورتحال تھی نا، اس سے یہ صورتحال مختلف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق یہاں پہنچ گئی تھی، یعنی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف نہیں لائے تھے کہ مدینے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دعوت، حق کی دعوت پہنچ گئی تھی، اور مدینے کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا، پہلے سے ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کی مختصر جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کی مدد سے ایک اسلامی ریاست قائم فرمائی۔ مہاجرین ہجرت کرنے والے اور انصار مدد کرنے والے، مدینے کے جو مسلمان تھے جنہوں نے مدد کی وہ انصار کہلاتے ہیں، ان دونوں جماعتوں سے ایک اسلامی ریاست قائم فرمائی۔ اس دوران نئی ضروریات کے پیش نظر جو صورتیں اور آیات نازل ہوئیں ان میں معاشی، سیاسی قسم کے مسائل کے ساتھ
اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت، عدل و احسان کا حکم، تجارت میں لین دین کے احکام اور جہاد کی فرضیت کا حکم نازل ہوا. ٹھیک ہے نا. تو مدنی صورتوں میں یہ چیزیں نازل ہوئیں جو آپ نے پڑھی. معاشرتی، معاشی، سیاسی قسم کے مسائل بیان ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے، عدل و احسان کا حکم ہوا، تجارت میں لین دین جو ہے اس کے احکام بیان ہوئے اور جہاد کی فرضیت بتائی گئی. اسی طرح آگے عبادات میں روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی فرض ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال گزارے، مکے میں 13 سال گزارے اور مدینہ منورہ میں 10 سال گزارے. اس دوران میں مختلف موقعوں پر قرآن مجید کی آیات اور صورتیں نازل ہوتی رہیں. اسی زمانے میں مسلمانوں کی کفار سے لڑائیاں بھی ہوئیں. سب سے پہلے جو لڑائی کفار سے ہوئی اسے غزوہ بدر کہتے ہیں. سب سے آخر میں غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا. ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. کل کے سبق میں کل پھر ملیں گے انشاءاللہ. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.